السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا محور و مرکز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو فرمایا ہے۔ اس کائنات میں دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جس کو بھی جو نعمت ملتی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بارگاہ اقدس سے ہم سب کو نیاز مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے پہ آئے تو جھولیاں بھر بھر کے دیں، اتنا دیا کہ لینے والے کا دامن چھوٹا ہو گیا، مصطفیٰ کی عطا و کرم اس سے بڑی ہو گئی۔ آپ کے در اقدس سے کوئی محروم نہیں گیا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک آدمی کو مال تقسیم کیا، اسے جانوروں کی پوری وادی ہی عطا کر دی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بھی سخی کوئی ہوتا ہے۔ وہ اپنے گاؤں میں گیا اور جا کے کہنے لگا، وہ محمد تو اتنا دیتے ہیں، انہیں فقر کا خوف ہی نہیں ہے۔ مانگنے والا کا ظرف چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عطا میں اور مصطفیٰ کے بانٹنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے اس نعمت کی قدر کریں۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے، گزر ہی گیا۔ بہرحال ہمیں حد کرنا چاہیے کہ باقی زندگی گناہوں سے پاک و صاف ہو کے گزاریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوشش کریں گناہ نہ ہو۔ نیکی ہو تو بہت بڑی بات ہے، نیکی نہ ہو تو کم از کم گناہ تو نہ کریں، نافرمانی تو نہ کریں۔ کہتے لا تنظروا الی صغر الذنوب وحقارتها ولکن انظروا الی من اجترأتم۔ یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا اور حقیر ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس بڑے کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہ حضور گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، مجھے بس اجازت مل جائے تو میں گناہ کر لوں۔ فرمایا بس ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ کر لو تو بے شک کرتے رہو، رزق اس کا نہ کھانا، باقی جو چاہے کر لو۔ اس کا رزق نہ کھاؤں تو کس کا کھاؤں، سارا رزق ہی ہے ہی اس کا۔
میں پھر شرم نہیں آتی روزی بھی اس کی کھاؤ اور نافرمانی بھی اسی کی کرو؟ عرض کی حضور اور کوئی بات فرمانا کر اس کو چھوڑو، اگر نافرمانی کرنی ہے تو اس کی سلطنت سے نکل جاؤ۔ حضور ساری سلطنت ہی اس کی ہے، سارا جہان ہی اس کا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میں رزق بھی اس کا کھاؤ، سلطنت بھی اسی میں رہو، پھر نافرمانی کرو، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ حضور اور کچھ بتائیے؟ فرمایا اچھا ایسے کر لو، وہاں چھپ کے کرو جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہنے وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، بھائی سلطنت میں بھی اس کی رہو، روزی بھی اس کی کھاؤ، اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرو، کیا یہ انسانیت ہے؟ رک جاؤ، گناہ سے رک جاؤ۔ آپ اسے روکنے لگے، پھر کہنے لگا حضور یہ تو بس کی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جب ملک الموت آئے نا جان نکالنے کے لیے، اسے کہہ دینا میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، میں جان اپنی تجھے نہیں دوں گا۔ حضور وہ کس کی بات مانے گا؟ وہ تو دبوچے گا، دبوچ کے نکال لے گا، اس کے سامنے تو کسی کی قوت نہیں چلتی۔ میں جب اتنے بے بس ہو پھر اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ فرمایا اس کو چھوڑو، جب قبر میں جاؤ گے منکر نکیر آئیں گے بٹھانے کے، میں نہیں بیٹھتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ کل گئی وہ سنیں گے کیا؟ میں اتنے بے بس ہو، نہ ملک الموت کو روک سکتے ہو، نہ منکر نکیر کو روک سکتے ہو، پھر کس نام میں تم تکبر کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہو؟ رک جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا اس کو بھی چھوڑو، قیامت کے دن آئے گا، فرشتے جب قبر سے نکالے گئے، میں نہیں نکلتا، کہیں وہ کسی کو چھوڑیں گے؟ وہ نکال دیتے ہیں۔ چلو اس میں چھوڑو، میزان پہ جاؤ گے، کہ میں نہیں جاتا، کہیں گے وہاں کس کی ہمت ہے، نامہ مال تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اچھا پل صراط پہ جاؤ تو کہو میں نہیں گزرتا، کہیں گے گزرنا تو پڑے گا، اور پھر کیسے پار کرو گے جب اتنے بے بس ہو، پھر نافرمانی اس کی کرتے ہو؟ آؤ اس کی فرما برداری کرو، اللہ سے ان نورانی گھڑیوں میں دعا مانگے، اے پاک پروردگار ہمیں ہمیشہ فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے ایسے عمل کروا لے کہ تیرا محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب راضی ہو گئے، اس کے دونوں جہاں بھلے ہو گئے، اس کے وارے نیارے ہو گئے، اسے کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیفیں تو ان کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مرکز و محور کائنات بنا دیا۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں، نماز کیسے پڑھے؟ جو جس مسجد میں ہے اس سے پوچھتے ہیں نماز کیسے پڑھے؟ مجھ سے بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نماز کیسے پڑھے؟ ہم کہیں گے ایسے کرو، وضو کرو، آ جاؤ مسجد میں اور قبلے کی طرف منہ کر لو، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اوپر لے جاؤ، پھر ہاتھ باندھو، ثنا پڑھو، پھر تم قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد کوئی تلاوت قرآن پاک کی سورت پڑھو، رکوع میں چلے جاؤ، تسبیحات پڑھو، سجدہ کرو، یہ سب بتاتے ہیں۔ لیکن یہی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی، عرض کی یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ، تمہاری نماز ادا ہو جائے۔ تو رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر قربان ہونے کا نام ہی دین ہے، اداؤں پر قربان ہونے کا نام ہی اسلام ہے۔ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنی قبروں سے نکلیں گے، آپ بھی نکلیں گے، میں بھی نکلوں گا، سب نکلیں گے اپنی قبروں سے۔ اس وقت ہمارا کون ہوگا فریاد رس؟
कौन हमें अपने सीने से लगाएगा, कौन हमें अपने झंडे के नीचे जगह देगा, कौन इन प्यासों को पानी पिलाएगा, कौन गले से लगाएगा। वही आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आदम, इब्राहीम, मूसा, ईसा, यहया, ज़करिया सब कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी, मुझे मेरी जान की फिक्र है, मुझे मेरी जान की फिक्र है, मुझे मेरी जान की फिक्र है। लेकिन एक आमिना के लाल ऐसे होंगे, उनके पास जाएगी खुदाई, वो कहेंगे आना लहा, आना लहा, ये काम तो मेरा है, ये काम तो मेरा। अब मैं आज आपको मसला बयान कर रहा हूँ, शुरू से मसले बयान करता रहा हूँ कि क़यामत का दिन हम सब भूल जाएंगे। हमें पता है कि शफाअत अल्लाह के नबी ने करनी है, लेकिन भूल जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर सबके चक्कर लगाएंगे, उस वक्त भूल जाएंगे। हर एक के पास जाके कहेंगे हमारी सिफारिश कर दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे अब्बा जान देखिए अल्लाह जलाल में है, इस वक्त हिम्मत मारने के मजाल नहीं, हम इस वक्त तंगी में हैं। रब से अर्ज़ की रब हिसाब ले ले, जहाँ भेजना है भेज दे, ये मैशर की तंगी से तो निजात मिल जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे मेरी जान की फिक्र है, मुझे मेरी जान की फिक्र है। जाओ किसी और के पास चले जाओ, जाओ किसी और। किसके पास भेजते हैं? नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, बड़े जलीलुल कदर नबी थे, बड़ी अजमत वाले नबी थे, सब वहाँ चले जाएंगे। अब भी भूले हुए हैं, वो दरे मुस्तफ़ा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे आपसे भी यही कहेंगे, यही जवाब आएगा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, और मुझे अपनी जान की फिक्र, मुझे अपनी जान की फिक्र। जाओ किसी और के पास जाओ। किधर भेजते हो? जाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे जलीलुल कदर नबी, नबियों के बाप अबुल अंबिया उन्हें कहा जाता है, उनकी नस्ल में अल्लाह ने ढेरों अंबिया पैदा फरमाए। वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे अपनी जान की फिक्र, अपनी। जाओ किसी और के पास जाओ। जी किसके पास भेजते हैं? जाओ मूसा के पास चले जाओ, बड़ी शान वाले, बड़ी इज्जत वाले, उनके पास आएंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। किसके पास भेजते हैं? जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी का जानवर परिंदा बनाते, फूंक लगाते उड़ जाता था, बड़ी शान वाले। जाओ उनके पास चले जाओ, सब उनके पास आएंगे। वो भी कहेंगे अल्लाह जलाल में है, वहाँ दम मारने की नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, और मुझे मेरी जान की फिक्र है, मुझे मेरी जान की फिक्र है। जाओ किसी और के पास जाओ। हजूर आप किसके पास भेजती हैं? आओ मैं तुम्हें एक दर बताता हूँ, जिस दर पे जाने वाला कभी कोई ख्वाहिब नहीं हुआ करता, जिस दर पे जाने वाला महरूम नहीं रहता। आंखें बंद करके आमिना के लाल सैयदुल अंबिया वर रसूल के दरबार पे चले जाओ, ढूंढ लो अल्लाह के नबी को। अगर तुम्हें वो मिल गए, समझ लो अल्लाह की सारी रहमतें तुम्हें मिल गई। सब जाएंगे आका अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह के नबी देख फरमाएगा तुम कहाँ फिरते रहे, ये काम तो मेरा है, आना लहा आना लहा, और तुम कहाँ फिरते रहे, आ गए हो। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं मकाम महमूद पे चला जाऊँगा, वह ऊँची जगह पे जाके सर सजदे में रख दूँगा। सर सजदे में लंबा सजदा होगा। बाज़ उलमा फरमाते हैं लंबा सजदा 5-10 मिनट का नहीं, घंटे 2 घंटे का नहीं, जुमे से जुमे तक। बाद का इससे भी ज़्यादा लंबा सजदा होगा। उम्मत के लिए सर सजदे में रख के रो रहे होंगे, रो रहे होंगे। रब फरमाएगा या मुहम्मदो इरफा रासका सल तोता वशफत शफ़ा, ऐसे रापाए हम दो खूबी सर उठाइए, ऐ मेरे नबी वो सर उठाइए। सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा की थी, सर उठाइए। जो मांगिए दे दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश करें कर दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाएंगे या अल्लाह मेरी सारी उम्मत को बख्श दे। कोई गोरा, कोई स्याह, कोई अरब का, कोई अजम का नहीं, या अल्लाह सबको बख्श दे, छोटे बड़े को बख्श दे, आका मौला को बख्श दे, गुलाम और दार को बख्श दे, सबको बख्श दे। आज या अल्लाह मुत्तकी और गुनाहगार को बख्श दे। फयुहद्दु ली हद्दन, एक हद मुकर्रर की जाएगी। ऐ मेरे हबीबी इतने ले जाओ,
میں آپ کو بخاری و مسلم کی حدیث پاک سنا رہا ہوں. اتنے لے جاؤ، حالانکہ سب کچھ جانتا ہے. پہلے خود کہا جو مانگو دے دوں گا، جب مانگا تو نہیں اتنے لے جاؤ. رب کو پتہ تو ہے سارا مانگنا. رب کو آج ہمیں تو آج اللہ کے نبی نے بتا دیا، تو رب کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے کہے گا مانگو، جو مانگو دے دیا جائے گا. لیکن مانگیں گے کہے گا نہیں اتنے لے لیں. آج ہم سجدہ کرتے ہیں، رب کو سجدہ پسند آتا ہے. اس دن میدان حشر میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، رب اپنے محبوب کے سجدے کو دیکھ رہا ہوگا. میرا محبوب مجھے سجدہ کر رہا ہے. آؤ اللہ کے نبی کی امتیو، اللہ کو سجدہ کر لو. اب وقت ہے سجدہ کر لو. جوانوں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور جھک جاؤ سجدہ کر لو. جب سجدہ کرو گے وہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، وہ تمہیں رفعت عطا فرمائے گا، وہ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ جتنے سجدے کرے گا رب اتنے ہی اس کے درجے بلند کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رب سے کیا مانگا؟ وہ غاروں میں رونے والے، آنسو بہانے والے، اپنی امت کی خاطر آنسو بہانے والے. امتی تو بھی کبھی نبی کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ کبھی تو بھی رویا ہے اپنے محلہ کے نبی کے لیے؟ ان کے عشق میں، ان کی محبت میں کبھی خیال آیا آ جا ان کی محبت اپنے دل میں بسا لے؟ یہ محبت آ گئی گناہوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے. جس دل میں محبت مصطفیٰ سے آ جاتی ہے وہ سب سے افضل والا ہو جایا کرتا ہے. اس سے بڑھ کوئی چیز ہی نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسی کے تصور میں رہتا ہے، اسی کے خیالوں میں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سرکار کے ایک غلام ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ کو صبح سحری کے وقت وضو کا پانی تیار کر کے دیتے، لوٹے میں پانی لے آتے اور آپ کے لیے پانی تیار، وضو کا پانی تیار کے مسواک ان کے پاپ کی ہوتی، آپ وضو کرتے. ایک دن سرکار خوش ہو گئے، شاید سردیوں کا موسم ہوگا، پانی ذرا انہوں نے نیم گرم سا کیا ہوگا، سرکار کے ہاتھ پہ پانی لگا، خوش ہو گئے. سردی اتنی ہے، آگ مل نہیں رہی، لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنا خیال نہیں رکھا، میرے لیے پانی گرم کر دیا. آپ نے اس سے فرمایا سل مانگو کیا مانگتے ہو. ذرا آج ہم بھی تصور کریں، اگر ہمیں کوئی کہے مانگو کیا مانگتے ہو، کیا مانگیں گے؟ کوئی مکان مانگ لے گا، کوئی اولاد مانگ لے گا، کوئی کاروبار مانگ لے گا، کوئی سواریاں مانگ لے گا، کوئی باغات مانگ لے گا، کوئی زیرے جواہرات مانگ لیں گے. اس صحابی کی قسمت پہ قربان جائیں، یہ ایک ہی لفظ کہا یا رسول اللہ جنت میں بھی یہی غلامی چاہتا ہوں، اصلوں کا مرافقہ تک فی الجنہ، جنت میں بھی یہ غلامی دے دیجئے، یہاں وضو کرواتا ہوں وہاں بھی یہ نعمت مل جائے. آقا علیہ السلام فرمایا غیر ذالک اور کچھ اور بھی چاہیے؟ نہیں یا رسول اللہ، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، 100 قرض کرنے سے یہی ایک ہے. جب آقا مل جائیں گے تو سمجھے سب کچھ مل گیا ہے. پھر کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے اللہ کے بندے، اے میرے غلام، پھر زیادہ سجدے کیا کرو، سجدے زیادہ کرو. سجدے زیادہ نبی کا قرب نصیب کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرو پروردگار ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائے. سر سجدے میں رکھ کے جب بندہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہتا ہے، ابلیس کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ مجھے رب نے ایک سجدہ کہا تھا، میں نے انکار کر دیا. یہ آدم کا بیٹا کیا ہے سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے. آؤ اس ابلیس، وہ تو دشمن ہے، وہ تو کبھی دشمنی نہیں چھوڑے گا. راضی کرنا ہے تو نیلی چھت والے کو راضی کرو، راضی کرنا ہے تو سبز گنبد والے کو راضی کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا. اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے سراپا حمد و خوبی سر اٹھائیے، سال مانگیے، جو مانگے دیا جائے گا. وشفع تشفع، جس کی سفارش کریں گے سفارش قبول کر. یا اللہ ساری رب نہیں، ایک حد اتنے لے لو. پھر سجدہ، لمبا سجدہ. اس سجدے میں اللہ دل میں خود ڈالے گا، اے میرے محبوب ان لفظوں سے مجھے یاد کرو، میری ایسے تعریف کرو، میری ایسے تعریف کرو. رب کو تعریف پسند ہے. ایمان والے تو بھی اللہ کے محبوب کی تعریف کر، اللہ کی تعریف کر، اللہ کی حمد و ثنا کر. تو بھی سجدے میں بیٹھ کر کبھی آ جا، اللہ کو یاد کر تو صحیح، وہ اپنی زبان میں ہی صحیح، کسی رنگ سے یاد تو کر. دیکھ نیلی چھت والا تیرے لیے کرم کے دروازے نہیں کھول دیتا.
ہم خود اس جانب نہیں جاتے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، اتنا دینے کے لیے تیار ہے۔ ہر رات آخری حصے میں، تیسرے حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے جیسے اسے زیبا ہے۔ آگ کہتا ہے تم میں کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے تم میں کوئی سوال کرنے والا، میں اسے عطا کر دوں، اور تم میں اولاد مانگنے والا، رزق مانگنے والا۔ ہم تو سوئے رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں جناب اس سے دعا کر دیجئے بچہ ہو جائے، دعا کر دیجئے رزق مل جائے، دعا کر دیجئے، ہر ایک سے کہتے ہیں، روتے ہیں، اور جو رونے کا وقت ہے اس وقت تو سوئے رہتے ہیں۔ آئیے اٹھیے تہجد کے وقت، سحری کے وقت مومن کی شان ہے، وہ اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کا ایک ایک آنسو رب کی بارگاہ میں بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ سرکار سجدے میں رب فرمائے گا اے میرے حبیب، پہلے تعریفیں سکھائے گا، پھر تعریفیں کر کر کے سرکار کتنا عرصہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کا جتنا اللہ کو منظور ہے، اتنا لمبا سجدہ، 2-4 منٹ سجدے کریں درد ہوتی ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری خاطر کیا کیا آپ کر رہے ہیں۔ رحمت العالم سجدہ کریں گے، پھر فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، سل توتا جو مانگیے دیا جائے گا، وشفع تو شفا جس کی سفارش کریں کر قبول کر لی جائے گی۔ یا اللہ دے دے میری امت ساری، پہلے کہتا جو مانگو گے، رب کو سب کچھ پتا ہے، لیکن پھر نہیں، اتنے لے لو، اتنے سے اتنے آ گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب پھر سجدے میں چلے جائیں گے، رب پھر اور تعریفیں دل میں ڈالے گا، میرے محبوب مجھے ان لفظوں سے یاد کرو، ایسے یاد کرو، ایسے یاد کرو۔ اللہ کے محبوب تعریفیں کرتے رہیں گے، رب کو وہ منظر بڑا سہانا آئے گا، بڑا کی عجب منظر ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماگا اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے، جو مانگیے دے دیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے سفارش قبول ہوگی۔ عرض کریں گے یا اللہ سارے ہی بخش دے، یا اللہ سارے ہی بخش دے، گناہگار بخش دے، نیک بخش دے، کالے بخش دے، سفید بخش دے، سرخ بخش دے، عرب کے بخش دے، عجم کے بخش دے، لاہور کے بخش دے، کراچی کے، فیصل آباد، یا اللہ سارے ہی بخش دے۔ اللہ فرمائے گا جا محبوب میں نے سارے بخش دے۔ وہ سما کیسا ذی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا، آؤ اس لمحہ کے لیے اللہ کو یاد کرو، سر سجدے میں رکھے، دعا مانگو۔ دعا سب سے بڑی دعا یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا وہی سرکار کی شفاعت میں آئے گا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ آئیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اب بھی چند گھڑیاں رہ گئی رمضان شریف میں، 1-2 دن ہیں، اللہ کو یاد کیجئے، رب تعالیٰ پہ کا بھروسہ کیجئے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کیجئے، مانگیے۔ پھر ایک رحمت اور بھی ہے، وہ کہتا ہے جتنے میں نے پورے رمضان میں لوگ بخشنے ہیں نا، جتنے رمضان میں بخشے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، آخری رات پھر اتنے زیادہ بخش دیتا۔ چلو کہیں تو نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اس گزرے ہوئے لمحے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث نجات اور باعث رحمت بنائے، آئندہ سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا